أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ شفاعت میسر آئے گی. اور انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ الحی اور القیوم ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو سفارش کرے اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے. اس کا اقتدار وسیع ہے. آسمانوں اور زمین پر ان دونوں کی نگرانی اسے تھکاوٹ میں مبتلا نہیں کرتی ہے، اور وہ العلی اور العظیم ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بلا شبہ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو گئی ہے. تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا، وہ چھوٹ نہیں سکتا. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے ہیں. وہ ان کو اندھیاریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر انکار کی روش اختیار کی ہے ان کے ولی اور دوست طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیاریوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی سب لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ البقرہ کا 34واں رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور جس کا رواں ترجمہ پیش کیا. اس رکوع کو سمجھنے کے لیے پہلے ان الفاظ کو سمجھ لیجئے جو اس میں استعمال ہوئے ہیں. ایمان، یہ لفظ امن سے ماخوذ ہے. اس کے معنی امن و سلامتی میں آ جانے اور محفوظ ہو جانے کے ہیں. اس کے اصطلاحی معنی یا قرآنی معنی یہ ہیں کہ ان تمام حقیقتوں کو جن کو ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت قرآن دیتا ہے، پہلے انہیں جانا جائے، ان سے واقف ہوا جائے، ان کے سلسلے میں نالج حاصل کی جائے، پھر ان کو سمجھا جائے، یعنی فی الجملہ ان کے صحیح تصور ذہن میں بٹھایا جائے، پھر دل سے ان حقیقتوں کو قبول کیا جائے، شرح صدر اور اطمینان قلب کے ساتھ مانا جائے، اور پھر ان کو قبول کرنے کا زبان سے اعتراف، اقرار اور اعلان کیا جائے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا حقیقتیں ہیں جن پر ایمان لانے کی قرآن دعوت دیتا ہے؟ وہ صرف 5 ہیں: اللہ اور اللہ کی صفات، اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے نبی اور رسول، آخرت. ان کے علاوہ آمنت باللہ میں 2 باتوں کا اور ذکر ہے: ایک تقدیر پر ایمان اور دوسرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. لیکن تقدیر اللہ کی صفات میں داخل ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا آخرت پر ایمان میں شامل ہے. انفاق کے معنی خرچ کرنے کے ہیں، مگر اس کے ساتھ قرآن فی سبیل اللہ کا لفظ اور استعمال کرتا ہے جس کے معنی راہ خدا میں خرچ کرنے کے ہیں.
یہاں پر بھی راہ خدا میں خرچ کرنے ہی کے معنی مراد ہیں، یعنی اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں خرچ کرو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے خرچ کرو۔ رزق، اللہ کا رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ بے شمار نعمتوں میں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اور خود انسان کے جسم میں بھری ہوئی توانائیاں اور قوتیں جن سے انسان کو نوازا گیا ہے وہ سب اللہ کا رزق ہے۔ پھر روپیہ پیسہ اور دھن دولت ہی اس کا رزق نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ عطیہ اور بخشش کا مفہوم رکھتا ہے۔ یوم کے معنی دن، گھڑی، مقررہ وقت، پیریڈ اور دور کے آتے ہیں، یہاں اس سے آخرت مراد ہے۔ آخرت میں اللہ کے دربار میں مجرم روپے پیسے اور دولت کے ذریعے سزا سے نہیں بچ سکے گا، یعنی رشوت دے کر کوئی اپنا آپ کو چھڑا نہیں سکے گا۔ وہاں خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، نہ دوستی اور سفارش کے ذریعے کوئی اپنے جرم کی پاداش سے بچ سکے گا۔ شفاعت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے لغوی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لغوی مفہوم ہیں ہم پلہ اور ہم درجہ ہونے اور دوئی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا ہم پلہ اور ہم رتبہ دوسرا کوئی نہیں ہے جس کے دباؤ میں آ کر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے پر مجبور ہو جائے اور مجرم کو چھوڑ دے۔ ایسی کسی سفارش اور شفاعت کا تصور اس کے دربار میں ممکن نہیں ہے۔ البتہ عرض و معروض کرنا، دعا اور التجا کرنا اور جو کچھ کہنا وہ اللہ کی اذن اور اجازت کے بعد عرض کرنا اور جو کچھ کہنا اس کا صحیح اور درست ہونا، اس مفہوم میں سفارش انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، حفاظ قرآن اور نابالغ اولاد بھی کر سکے گی، اور اس کا مقصود اور مفاد سفارش کرنے والے کا اکرام اور اعزاز ہوگا۔ کافر، اس لفظ کے معنی چھپانے والا، انکار کرنے والا۔ کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج زمین میں چھپا دیتا ہے۔ سچی اور مبنی بر حقیقت باتوں اور چیزوں کا انکار کرنے والوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حقائق پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ، اس کی صفات، اس کے فرشتے اور اس کی کتابیں اور اس کے پیغمبر اور آخرت کے حقائق کا جو انکار کریں انہی کو قرآن میں کافر کہا جاتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت اور پیغام کا انکار کرنے والے لوگ حقیقت کو چھپانے والے، حقائق کا انکار کرنے والے اور کافر ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی طاغوت کا انکار کرتے ہیں، وہ مومن باللہ اور کافر بالطاغوت ہوتے ہیں۔ ظالم، ظلم و ستم ڈھانے والے اور حق تلفی کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ دوسروں کی ملکیت اور پراپرٹی میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کیا جائے یا چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ فٹ کیا جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ کافروں کو ظالم اسی لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کر کے ان تمام حقیقتوں پر ظلم کیا ہے جن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کائنات اور زمین کی وہ تمام چیزیں جن کو انسان برتتا ہے اور جن سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان سب کی فطرت اللہ کی اطاعت ہے، اور کافر اللہ کا انکار کر کے یا اس کی صفات اور توحید کا انکار کر کے ان تمام چیزوں پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم اور جان اور اس کی قوتیں اور توانائیاں جو اس کو میسر ہیں سب کی فطرت اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور کافر اللہ کی اطاعت کا انکار کر کے ان سب پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا والکافرون هم الظالمون، انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ لا الہ اللہ کے معنی صرف معبود کے نہیں، اس کے معنی مستعان یعنی جس سے استعانت کی جائے، مطاع یعنی اطاعت حقدار کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی حاکم کے بھی آتے ہیں۔ ان سب معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، وہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی مطاع ہے، دوسرا کوئی اللہ کی اطاعت کے برخلاف اطاعت کا حقدار نہیں ہے، اللہ ہی حاکم ہے، دوسرا کوئی جائز حاکم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی حاکمیت تسلیم کر کے اس کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے اللہ کے احکام، قوانین اور شریعت کو نافذ کرنے کا انسان کو حق ہے، بشرط یہ کہ انسان خود اللہ کا مومن اور وفادار بندہ ہو۔ اللہ ہی الالہ ہے۔ الحی یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کی زندگی ذاتی ہے، بلکہ کائنات میں جہاں کہیں زندگی کا وجود ہے وہ اسی کا عطیہ ہے، در حقیقت وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی زندگی دائمی اور ازلی و ابدی ہے۔ القیوم، وہ خود قائم ہے، وہ اپنا قیام و بقا کے لیے کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات اسی کے تھامنے سے تھمی ہوئی ہے،
وہ خود بھی قائم ہے اور آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو بھی قائم کرنے اور قائم رکھنے والا ہے۔ کرسی اور تخت کے الفاظ اردو میں اقتدار اور حکومت کے مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ کرسی کا لفظ عربی میں بھی اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آیت الکرسی میں بھی یہ لفظ اقتدار کے معنی ہی میں ہے، یعنی اللہ کا اقتدار پوری کائنات پر حاوی ہے۔ العلی، علی کے معنی علو اور بلند و بالا، اور العلی ہر قسم کی تمام بلندیوں اور ہر قسم کی رفتوں کا مالک ہے۔ ہم پہلو رفتیں اور بلندیاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ العظیم، تمام عظمتوں کا مالک، تمام بڑائیوں اور تمام بزرگوں کا مالک، بزرگیوں کا مالک، ہمہ پہلو کبریائی، عظمت اور بڑائی اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ الدین، دین نظام اطاعت اور نظام زندگی کو کہتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اسلام مراد ہے۔ اسلام کامل نظام زندگی ہے۔ اس میں عقائد، اخلاقی تعلیم، سماجی احکام، مذہبی عبادات، معاشی اصول اور سیاست و اجتماعیت کے قوانین، پوری زندگی کے متعلق ہدایات اور احکام ہیں اور سب باہم مربوط ہیں۔ اسلام ہی برحق دین اور سچا الہی نظام زندگی ہے، اور اسلام کے علاوہ تمام مذاہب اور ازم باطل ہیں۔ تمام پیغمبر اور تمام آسمانی کتابیں الدین لے کر آئے ہیں۔ الرشد یعنی ہدایت اور حق، صحیح اور درست طریقے زندگی، صحیح فکر اور صحیح رویہ یعنی قرآن کی دعوت اور پیغام اور نظام فکر و عمل۔ الغی یعنی گمراہی، باطل غیر اسلامی فلسفے، افکار، اصول و قوانین اور تمام باطل نظامی الغی ہیں۔ الطاغوت، طاغوت طغیان سے بنا ہے، بڑا سرکش، انتہائی متمرد۔ ہر وہ فرد اور اجتماعیت طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی پوجا، اپنی بندگی یا اپنی اطاعت کرائے اور اللہ کا مد مقابل بن جائے۔ تمام معبودان باطل اور باطل حکومتیں اور باطل اقتدار الطاغوت ہیں۔ الظلمات یعنی تمام غیر اسلامی فلسفے، نظام ہائے فکر و عمل، مذاہب اور ازم، تہذیبیں اور شریعتیں الظلمات یعنی اندھیاریاں ہیں۔ النور، روشنی اور اجالا، اسلام اور اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا حق اور نظام زندگی النور ہے۔ ولی کے معنی ہیں دوست، رفیق، معاون، مددگار، نگراں، کرتا دھرتا۔ اولیاء، ولی کی جمع ہے، ایک سے زائد ولی، ایک سے زائد دوست اور مددگار۔ الفاظ کی مختصر وضاحت کے بعد اب آئیے اس رکوع میں دی گئی ہدایات اور تعلیمات پر غور کریں۔ ایمان والوں کو اپنے ایمان کا احساس رہنا چاہیے، اپنے مقام بلند کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والے مومنانہ کردار اختیار کریں، اس لیے ان کو بار بار اپنی کتاب میں اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب فرماتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والے اپنے گاڑھے پسینے کی حلال کمائی اور اپنی توانائیاں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے تمام ذرائع اور وسائل کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال میں خرچ کریں۔ آخرت میں کوئی مجرم اپنی دولت کے ذریعے جرم کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سلسلے میں کوئی دوستی اور تعلقات اور کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ قرآن کی دعوت اور پیغام کا انکار کرنے والے ظالم ہیں، وہ اللہ پر بھی ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، بندوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، حق پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں اور اپنے جسم و جان سب پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ سچا معبود، سچا مطاع اور سچا اور جائز حاکم کوئی نہیں ہے۔ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، اللہ کو اونگ یا نیند نہیں آتی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی پراپرٹی اور ملکیت ہے۔ اللہ کے دربار میں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بیجا اور غلط سفارش کرے بھی تو بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے اگلے پچھلے تمام واقعات اور حالات اور اعمال اور کرتوت سے سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے یہاں سے کسی کی غلط بیانی اور غلط سفارش کے ذریعے کوئی غلط فیصلہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، ہمگیر اور آفاقی ہے۔ اس کے علم کی وسعت کا یہ حال ہے کہ انسان اللہ کے علم کے کسی جز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کے خدائی کے لیے ایسے ہی علم کی ضرورت ہے، اور ایسا علم رکھنے والے کے یہاں کسی غلط سفارش سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی طاقت و توانائی اور قدرت کا حال یہ ہے کہ کائنات کی نگرانی سے اس پر کوئی تھکاوٹ کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔
اللہ العلی اور العظیم ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ، الحی، القیوم، المقتدر یعنی کائنات پر اقتدار رکھنے والا، العلی، العظیم، الدین نازل کرنے والا اور خدائی اختیارات اور خدائی صفات رکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہو سکتا، بندگی اور عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ ہی سچا معبود، سچا مطاع اور سچا حاکم شرعی اور حاکم طبعی ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے طاقت استعمال نہیں کی جائے گی، اور کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رشد و ہدایت کو دلائل کے ساتھ اور کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ باطل اور ناحق کیا کیا ہے۔ الحاد، کفر اور شرک کی قباحتیں اور اس کا بے اصل ہونا دلائل کی روشنی میں واضح کر دیا گیا ہے۔ اس لیے حق کے قبول کرانے کے لیے جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طاغوت کا انکار اور باطل سے کفر اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ پر ایمان ضروری ہے۔ جس طرح باغ و چمن لگانے کے لیے زمین کو کھودا اور گوڑا جاتا ہے اور جڑیں، روڑے اور کیڑے مکوڑے نکال کر پھینکے جاتے ہیں، اور جس طرح ہر تعمیر کے لیے تخریب ضروری ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے کافر بالطاغوت ہونا اور مومن باللہ ہونا دونوں ضروری ہیں۔ اور یہ کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ ایسا محکم عمل ہے جیسے کسی نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا ہو جو چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے کسی کا کفر و ایمان اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اہل ایمان کا کارساز اور مددگار اللہ ہے جو ان کو اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور اہل کفر کے ولی طاغوت ہوتے ہیں جو ان کو جالے سے محروم کر کے اندھیاروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام دین حق ہے، قرآن کا پیغام حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا اور طاغوت کا انکار نہیں کرے گا وہ ہمیشہ جہنم اور دوزخ میں جلے بھنے گا۔ اس رکوع میں پہلے عقیدہ آخرت کو اور پھر عقیدہ توحید کو بالوضاحت بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں طاقت کو استعمال نہیں کیا جائے گا اور اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور آخر میں اہل حق اور اہل کفر کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔